أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بیان کردہ مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے ہوئے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں جو فاسق کہلاتے ہیں، اللہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے دور ہوئے لوگ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے الذین، جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے معاہدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختگی سے طے ہونے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ بھی، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون، اور فساد مچاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، وہ لوگ، ہم الخاسرون، وہی حقیقت میں نقصان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پہلی صفت بیان کی، فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ۔ نقض، ینقض کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو باندھنے کے بعد پھر کھولنا، پختہ کرنے کے بعد پھر توڑنا، رسی یا دھاگا جو بنا جاتا ہے، بننے کے بعد پھر اس کو کھولنا۔ اور عہد کہتے ہیں عہد و پیمان، پیکٹ، معاہدہ یا شاہی فرمان جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی فرمان جاری کیا جاتا ہے، کوئی لیٹر جاری کیا جاتا ہے جس کی پابندی کا عوام کو حکم ہوتا ہے، عوام اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، ان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا جو لیٹر ہوتا ہے اس کو عہد کہتے ہیں، اور میثاق کہتے ہیں اس کو مضبوط کرنا۔ میثاق اصلاً اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے۔ تو ایسا معاہدہ جو پوری تاکید کے ساتھ قسم کھا کر آپس میں طے کیا جاتا ہے اور پوری پختگی کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پختہ معاہدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ اب وہ کون سا معاہدہ ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ پختہ کرتا ہے؟ تو اس معاہدے کی بہت سی نوعیتیں ہو سکتی ہیں، قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ عہد الست۔ عہد الست کا مطلب انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر کے ان سے معاہدہ لیا تھا اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا،
شہیدنا، سبوں نے کہا تھا کہ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ معاہدہ لیا تھا، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، آپ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے قانون کو فالو کرنا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہ، یا یہ کہنے لگو کہ ہمارے آبا و اجداد نے پہلے شرک کیا تھا، ہم تو انہی کی اولاد ہیں، ان کی دیکھا دیکھی کرتے آئے۔ یہ اللہ کے پاس کل عذر نہیں کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاہدہ لے لیا تھا، سب سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب سے پیکٹ کر لیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد ایک اللہ کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور یہی عقیدہ انسان کے دل کے اندر پیوست رہتا ہے۔ آدمی دنیا میں بھی آتا ہے، اگر وہ نارمل حالت میں رہے تو اس کا دل تو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ چاہے وہ شرک میں مبتلا ہو یا اور کسی برائی میں مبتلا ہو، جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، دل فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور دل اللہ سے لو لگانے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل کے اندر توحید موجود ہے، ایک اللہ کے ہونے کا عقیدہ موجود ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہ عقیدہ دل کے اندر موجود ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اس وقت اللہ نے لیا تھا، ہم لوگ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جو معاہدہ لیا تھا، وہی معاہدہ دل کے اندر آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ جب انسان غلط ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ اسی عقیدے پر باقی رہتا ہے۔ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید کا، ایک اللہ کے ہونے کا عقیدہ لے کر دل میں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصارہ بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی جس ماحول میں رہتا ہے پھر اس ماحول میں وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی معاہدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً رسول بھیجتے رہتے تھے، اپنی کتابیں بھیجتے رہتے تھے، اس کتابوں میں اس معاہدے کو تازہ کیا جاتا تھا، اس معاہدے کی تفصیلات بیان کر کے انسانوں کو وقتاً فوقتاً یاد دلایا جاتا تھا کہ تم لوگ آزاد نہیں ہو، بلکہ تم لوگ سب کے سب اللہ سے معاہدہ کر کے اس دنیا میں آئے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، عقل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اور انسان کے لیے جسم دیا ہے جس سے وہ دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ سارے اعضاء بھی اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہمیں اسی کو ماننا ہے۔ ایک فطری عقلی معاہدہ ہوتا ہے یہ، جیسے دنیا میں کوئی بچہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے، جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کے قانون کا پابند مانا جاتا ہے، وہ اس ملک کا شہری مانا جاتا ہے، اس کو اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان میں پیدا ہو تو ہندوستانی شہری ہو گیا ہو، یہاں کے قانون کو پابند کر، یہاں کے قانون کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کسی ملک میں پیدا ہو جائے، وہ اس ملک کا شہری ہوا، اس قانون کا پابند اس کو ہونا پڑتا ہے۔ اب اللہ نے ہم کو بنایا، دنیا ساری اللہ نے بنائی ہے، تو دنیا میں آنے والا مانے نہ مانے وہ اللہ کے نظام کا، اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاہدہ جو اللہ نے ان سے پختگی سے لیا ہے، فاسق لوگ اس معاہدے کو توڑتے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، شریعت کے قانون کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں، اس کے تابع رہ کر زندگی نہیں گزارتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت ان کی یہ بیان کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
قطع یقطع کے معنی کاٹنا، ما امر اللہ معنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایوصل معنی جس کو جوڑا جائے، اللہ نے جس چیز کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس تعلق کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قانون کے ساتھ، اپنی پابندیوں کے ساتھ دنیا میں جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور امانت داری کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو توڑتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپسی تعلقات کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، خاندان کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، معاشرے کو، سوسائٹی کو آپس میں جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، تو ان ساری چیزوں کو توڑتے ہیں، آپسی تعلقات توڑتے ہیں، رشتے ناطے توڑتے ہیں، اللہ سے تعلق توڑتے ہیں، اللہ کے قانون سے تعلق کو توڑتے ہیں اور معاشرے کو آپس میں بانٹتے ہیں، معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ کہا کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اب زمین میں فتنہ اور فساد کیسے پھیلاتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، شریعت کی مخالفت میں میدان میں اترتے ہیں، شریعت کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، دین کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ آپس میں جوڑنے کے لیے دی ہے، اگر اس کی پابندی انسان نہیں کرے گا، منمانی زندگی گزارے گا تو دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، دنیا میں بگاڑ پیدا ہوگا، دنیا میں انتشار پیدا ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین پر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسے لوگ جو شریعت کی خلاف ورزی کر کے زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں ان کے دل میں سکون نہیں رہتا ہے، دنیا میں وہ کسی ایک چیز پر پابند نہیں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ذہنی بھی انتشار رہتا ہے، دل بھی پریشان رہتا ہے، آپس میں بھی لڑائیاں، اختلافات رہتے ہیں، پھر آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہونا لازمی ہے۔ بہرحال یہ جو صفات اللہ نے بیان کی ہے فاسقوں کی، اس لیے بیان کی ہے کہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو دور رہیں، اللہ کے کیے ہوئے معاہدے کے پابند رہیں، آپس میں معاشرے کو، رشتے ناطے کو جوڑے رکھیں، زمین میں فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تاکہ دنیا میں بھی اطمینان سے زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے مقدر میں آئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔